بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ود اشرف میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہجڑے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ان کو وراثت میں حصہ کیسے ملتا ہے اور ان کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ناظرین، قرآن پاک کی سورۃ شورى آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شادی بیاہ میلوں ٹھیلوں میں ناچتے گاتے ہیں اور اکثر بھیک مانگتے بھی نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، ہجڑا، خواجہ سرا اور مخنث وغیرہ۔ ان سب میں سے لفظ خواجہ سرا قدر بہتر نظر آتا ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد محل کے افسر ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی لحاظ سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو مرد اور عورت کے کروموسومز آپس میں ملتے ہیں اور بیٹے یا بیٹی کا تعین ہوتا ہے۔ ان میں سے کچھ کروموسومز ایسے ہوتے ہیں جو جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر میل کے کروموسومز غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے، اور اگر عورت کے غالب ہوں تو لڑکی ہوتی ہے۔ لیکن تیسری جنس کے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے کروموسومز برابر ہو جاتے ہیں، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ تو مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت۔ یہاں ایک اور بات قابل ذکر ہے جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ اگر فیمیل کروموسومز میل کروموسومز پر دوبارہ غالب آ جائیں تو وہ فیمیل خواجہ سرا کہلاتے ہیں۔ اسی طرح میل خواجہ سراؤں کا بھی ہے۔ خواجہ سرا کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان میں صوبہ سندھ، باقاعدہ طور پر صوبہ سندھ میں ڈیرے موجود ہیں جو سندھی زبان میں جن کو مڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سرا رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولاکھڑے بھی ہے جن کا دعویٰ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر تقسیم کی جانے والی نظر وصول کر کے آپس میں بانٹ لیتے ہیں اور اس طرح اپنا گزارا کرتے ہیں، اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا علم اور حکمت سے کوئی ثانی نہیں تھا، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے؟
تو آپ نے فوراً جواب دیا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر کوئی مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا، اور اگر وہ عورت کی مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کی طرح اس تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے خواجہ سرا سے شادی کر لی اور مہر میں اس نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کی مشابہت مردوں اور عورتوں دونوں سے تھی۔ اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خواجہ سرا سے جمع کیا تو اس کا بیٹا پیدا ہوا، اور جب اس خواجہ سرا نے اپنی مہر میں آیا لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ جب یہ معاملہ حضرت علی کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا عورت جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں مرد اور عورت دونوں کی خصوصیت پائی جاتی ہیں، مجھے ماواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کے دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دے تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اسی کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسلامی کتب میں درج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلا پیدا فرمایا اور جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پر احسان کا ارادہ کیا کہ اس کا جوڑا فرمایا جائے تاکہ ان میں سے ہر کوئی اپنے جوڑے سے سکون حاصل کرے، تو حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو ان کی بائیں جانب ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مرد کی بائیں جانب ایک پسلی دائیں جانب کی ایک پسلی سے کم ہوتی ہے، جبکہ عورت کی دونوں جانب کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں۔ کل پسلیوں کی تعداد 24 ہے، 12 دائیں جانب اور 12 بائیں جانب۔ عورت میں پسلیوں کی تعداد دونوں طرف ایک جیسی ہوتی ہے، جبکہ مرد کے دائیں طرف کی پسلیاں 12 ہوتی ہیں، جبکہ بائیں جانب کی پسلیوں کی تعداد 11 ہوتی ہے، اور مرد کی کل پسلیاں 24 کے بجائے 23 ہوتی ہیں۔ ایک اسلامی جمہوری ملک ہونے کی حیثیت سے پاکستان کے لوگ اسلام سے بہت دور ہیں۔ اسلام جتنا انسانیت کا درس دیتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اتنا ہی انسانیت سے دور جا رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ تڑپتی سسکتی زندگی کے ساتھ دکھ درد کا ادارک نہیں کر پاتے، بلکہ کسی نہ کسی طرح ہم ان انگاروں میں تپش بڑھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ خواجہ سرا بالکل ہماری ہی طرح کے انسان ہیں، یہ سانس لیتے ہیں مگر گھٹ گھٹ کر، انہیں جینے کا حق تو ہے مگر اس پر بھی انہیں بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ ان کے رنگ برنگے لباس، ان کی ظاہری چمک دمک کے پیچھے نہ جانے کیسی کہانیاں ہیں جنہیں سننے کی شاید ہم میں سکت نہیں ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔